اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہاں سے سورہ قیامت شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مضمون اور انداز بیان ایسا بتاتا ہے کہ زمان نزول اس کا سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتوں کے نزول کے بعد کا ہے۔ سورہ مدثر کی جو 7 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، جو دوسری وحی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ رسالت انجام دینے کے لیے کچھ بنیادی اسلامی تعلیمات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور اس میں بڑے ہی پرزور انداز میں، مؤثر انداز میں، دلائل کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے فقروں میں اسلام کے بنیادی عقائد اور اخلاق کی تعلیم پیش کی گئی ہے، اور کفار مکہ، کفار قریش کو تنبیہ کی گئی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ان میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ اور جب حج کا زمانہ آنے لگا تو وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے بدگمان کیا جائے، اس کے بارے میں انہوں نے تدبیریں سوچی شروع کر دی۔ اور بیچ میں قطع کلام کرتے ہوئے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو تیز تیز مت گھمائیے، لا تحرک بہ لسانک، حرکت مت دیجیے، لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ یعنی قرآن جب ہم سنانے لگے تو آپ اطمینان کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیے، اس کو یاد دلا دینا اور اس کو بیان کر دینا، اس کو سمجھا دینا ہمارے ذمے ہیں۔ جس وقت آپ کو سنایا جائے آپ غور سے سنیے، یہ حکم دیا گیا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے شروع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کے تحت کہ کہیں میں کچھ اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں، آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی اس پر پڑھا کرتے اور ورد کیا کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا اور کہا کہ آپ اطمینان کے ساتھ سنیے، ہمارے ذمے ہیں آپ کو یاد دلا دینا، آپ کو پڑھوا دینا، اور پھر اس کو سمجھا دینا، اس کی معنی اور تفسیر سب آپ کو سمجھا دینا ہمارے ذمے ہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُغْضَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ فرمایا سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں۔ اس میں بھی اسی قسم کی ہدایت دی گئی تھی، آپ جلدی مت کیجیے قرآن کے ساتھ جب تک کہ ہم اپنی وحی کو مکمل نہ کر لیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ فرمایا سورہ اعلیٰ میں، اس میں بھی یہی بات کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو یاد دلا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اس سلسلے میں جو احکامات جو دیے گئے جا رہے تھے وہ شروع کے احکامات تھے۔ جب وحی کا دور شروع ہوا، نزول شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا نیا تجربہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دینا پڑا کہ آپ جلدی مت کیجیے۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی یہ حکم آپ کو نہیں ملا، کیونکہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے۔ اور اس صورت میں اصل کفار سے خطاب ہے جو آخرت اور قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کو بڑے مضبوط اور مدلل انداز میں قیامت کے واقع ہونے اور اس کے ثابت ہونے کو بتایا گیا، دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا، اور یہ بات جو ہے بتا دی گئی کہ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کا اور آخرت کا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی عقلیں اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقلیں تو تسلیم کرتی ہیں، لیکن خواہشات نفس ان کو آگے آنے نہیں دیتی، اس کو ماننے نہیں دیتی۔ دیکھیے آپ دنیا میں کتنے
بڑے بڑے دانشمند قسم کے جو لوگ ہیں، بڑے سمجھدار، دنیا میں تو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ان کی خواہشات جو ہیں نفس کی، وہ ان کو پیچھے کر دیتی ہے۔ عقل میں تو آتی ہے بات کہ یہ اس کا ایک اینڈ ہونا چاہیے، ایک انجام ہونا چاہیے دنیا کا، یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی انجام کے بغیر نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہے ایک چھوٹے بچے کو بھی کہ کوئی کام بھی اگر کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے۔ تو پوری ساری کی ساری زندگی، دنیاوی زندگی بغیر انجام کے ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ لوگ سمجھتے ہوئے بھی پیچھے ڈالتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ خواہشات کی نفس سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بتایا گیا ہے کہ تم چاہے اس بات کا کتنا ہی انکار کرو، یہ تو آ کر رہے گی، اور ایک دن تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت تم کو اپنے نامہ اعمال دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس سے پہلے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے تھے اور اس کے مطابق تمہیں کیا جزا اور سزا ملنی چاہیے، یہ تم کو پہلے ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور سورت کی شروعات لا سے شروع ہوتی ہے، نہیں زائد جو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو نہیں کہہ کر جو شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی بات کی دلیل ہے کہ کوئی بحث پہلے سے چل رہی تھی، اسی بحث کو انکار کرنے کے لیے، اس کی نفی کرنے کے لیے یہ بات لائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ اردو میں بھی آپ کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات تو ایسی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے، اس طریقے سے انداز گفتگو ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ویسا ہی جو ہے قسم کھائی گئی ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے روز کی، اور پھر دوسری قسم نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یا آخرت کا جو انکار کر رہے ہو اور جس کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے، وہ بات بالکل غلط ہے، صحیح بات اور اصلی بات تو یہ ہے، کہہ کر قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت کی قسم، اور پھر نفس لوامہ کی قسم۔ نفس لوامہ کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ قرآن کریم میں نفس کے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، سب سے پہلا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف 13ویں پارے میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس تو نفس امارہ ہی ہے، میں اپنی نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے، الا یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نفس امارہ انسان کی فطرت اور جبلت میں ہوتا ہے، ہر انسان کی، اور وہ برائی کی طرف اکساتا ہے اور انسان کو برے برے کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو اس میں ملوث کرتا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب اس میں ایمان اور عمل صالح، ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے۔ جو انسان ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے، ریاضت اور مجاہدہ کرتا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ کا جو تذکرہ یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے، وہی نفس ہے جس کو عام الفاظ میں ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز کیا کہہ رہی، جیسا پوچھتے ہیں عام طور پر، تو وہ انسان کے اندر وہ جو نفس جو پیدا ہو جاتا ہے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اور مجاہدے کی وجہ سے، تو ملامت کرنے لگتا ہے برائیوں پر، یعنی بھلائیوں کی طرف اس کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور برائیوں سے، اور جب قصور ہو جائے اور کسی کوتاہی پر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اندر سے، تو یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ اس کے بعد اور ایک نفس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی اس نفس کو لوامہ پر آنے کے بعد مزید اور ترقی، عمل صالح میں مزید اور ترقی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بندہ جو آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایک ایسا مقام اس کو وہاں پر مل جاتا ہے کہ طبعی طور پر اس کو خلاف شرع کام کرنے میں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور اس کی طبیعت اور اس کا مزاج شریعت بن جاتی ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال دیتے ہیں۔ یہ نفس کا سب سے بہترین درجہ ہے، نفس مطمئنہ جسے کہا گیا ہے، یعنی وہ کسی کام کو، یعنی اچھے کام کو، اچھی راہ میں آگے بڑھنا اور برے راہ سے رک جانے پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اچھے کام میں آگے بڑھنے اور برے راہ سے رک جانے پر
مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کو طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے کسی خلاف شرع کام کرنے کے سلسلے میں۔ یہ نفس مطمئنہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، داخل ہو جا جنت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ تو یہ تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے تعریف کی ہے کہ یہ نفس مطمئنہ سب سے بہترین نفس ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ یہاں پر نفس لوامہ کا تذکرہ اور اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر قیامت کی جو قسم کھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو لانے میں، اور یہ ضرور آئے گی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی نظام کائنات پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی کوئی چیز بھی ازلی یا ابدی نہیں ہے، یعنی نہ شروع سے تھی نہ آخر تک رہنے والی ہے۔ یہ تو سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو جانے والا ہے، توڑ پھوڑ ہو جانے والی ہے یہاں پر۔ وہ اس وقت ہوگی جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر ہم اس وقت ہر انسان کو اٹھائیں گے، اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس سے حساب و کتاب لے آیا جائے گا، اس کے اعمال کو جو ہے جانچا جائے گا، اور پھر اسی کے مطابق اسے جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ نفس لوامہ کی قسم بھی اس لیے کھائی گئی ہے کہ نفس لوامہ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا برا کیوں نہ ہو، یہ احساس اس کے دل میں پایا جاتا ہے کہ یہ چیز بھلی ہے، یہ چیز بری ہے۔ یہ انسان کو اندر سے ٹوکتے رہتا ہے، یعنی بھلائی نہ کرنے اور برائی کرنے کی صورت میں اندر سے اس کو ملامت کرتے رہتا ہے۔ وہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں بات رکھی ہے، ایک تمیز ہے انسان کے پاس جو بھلائی اور برائی کے درمیان کام کرتے رہتی ہے، ہمیشہ اس کو جو ہے بتاتے رہتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ تو اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی کہ یہ یقینی طور پر یہ دونوں چیزیں ہیں، اس لیے اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو بتانا شروع کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی مردہ بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھے نہیں کریں گے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہاں کیوں نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں، یعنی جیسی تھی ویسی ہی بنا دیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس منکر انسان کا قول نقل کر رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو وہ گمان کرتے تھے، جو آخرت کے آنے کے بارے میں جن کو شک و شبہ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کے مرنے کے بعد، اس کے سینکڑوں ہزاروں سال ہو جانے کے بعد، جب اس کا یعنی ذرہ ذرہ اجزاء اس کے یعنی مٹی میں مل چکے ہوں، خاک میں مل چکے ہوں، اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر یعنی اس میں یعنی ہواؤں میں منتشر ہو چکی ہو، اور کہاں کہاں نہ جانے وہ پہنچ گئی ہے، اس کے بعد پھر سے دوبارہ اس کو اٹھا کر وہ سارے اجزاء کو ایک جگہ جمع کرنا، اور پھر اس میں ایک نئی زندگی دے دینا۔ کوئی 10,000 سال پہلے، کوئی 20,000 سال پہلے یہاں سے مر کر چلا جا چکا ہے، اس کے جو اجزاء جو منتشر ہیں ہواؤں میں، ان کو لا کر جمع کر دینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کی جو تعجب تھا، وہ تعجب کو دور کرتے ہوئے فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ ہم جس کو جو ہے جمع کرنے کی تم جو بات کر رہے ہو، تو انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کا جو وجود ہے، وہ بھی تو سارے ان چیزوں کا مرکبات ہی تو ہے۔ یہ سارے اجزاء جو یعنی ہواؤں میں منتشر ہیں، بکھری ہوئی تھی، کہ اس کا وجود کیسا آہستہ آہستہ ہم تیار کرتے ہیں۔ انسان کی پہلی بار جو پیدائش ہوتی ہے تو یعنی کیسا بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سارے اجزاء، مختلف ملکوں میں، مختلف خطوں میں، اس کو پھر ہم ایک جگہ جوڑتے ہیں، جوڑ کر ایک انسانی وجود کی تشکیل دیتے ہیں۔ جیسا کہ تمہارا بھی وجود ہے، تمہاری سامنے ہے، تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری اپنی زندگی ہے کہ تم آج اس دنیا میں زندہ ہو، جی رہے ہو، سانس لے رہے ہو، تو تمہارا وجود جو ہے کس کی رہن منت ہے؟ تم آج اگر 50 سال کی ہو تو 51 سال پہلے تمہارا وجود کہاں تھا؟ تم کہاں تھے؟ تم خود سوچو، اس بات پر غور کرو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ ایک سوالی انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ انسان کے اوپر انہیں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے
کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. اس کا نام و نشان نہیں تھا. ایک وقت تھا جب اس کو کوئی نہیں جانتے تھے، وہ کہیں پر بھی نہیں تھا موجود. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہارے وجود کو تشکیل دیا تھا، وہی اجزاء کا مرکب تم تھے. سارے اجزاء کو ہم نے جوڑا تھا، جو بکھرے ہوئے تھے، جو منتشر تھے ہواؤں میں، وہ ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، ہزاروں میلوں کے رقبے میں تھے، اس کو ہم نے جوڑ دیا تھا. تو دوبارہ جوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک بار مارنے کے بعد دوبارہ پھر سے، اب تو تم کچھ ہو، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے. اب تو تمہارا کچھ نہ کچھ وجود ہے، تمہارا نام ہے. اب اس سے پہلے جو ہے تمہارا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس میں تعجب اور حیرت کی کیا بات ہے؟ اس کو ہم جوڑیں گے اور ضرور جوڑیں گے. اور پھر کیسے جوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی ادنا کمی بھی نہیں ہوگی. جیسا کہ پہلے تم تھے، تمہاری شکل و صورت اور تمہارے جسامت اور تمہارے خد و خال وہ سب کے سب ویسے ہی رہیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ بالکل ویسا ہے کا ویسا ہی اس میں رکھا جائے گا. اور ایک بات اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف بڑے بڑے اجزاء تمہارے اعضاء، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تمہارے جسم کی، اس کو بھی ہم ویسے ہی جوڑنے پر قادر ہیں. انہیں انگلیوں کی پور پور تک ہم تمہاری درست کر دیں گے، بالکل ویسے ہی لا دیں گے جیسے تم پہلے جو ہے تمہارے پہلی بار تم کو دیا گیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب